عالیہ کو جھولا بہت پسند تھا۔ ایک بار ایک اجنبی لڑکی عالیہ کے جھولے پر جھولنے لگی۔ عالیہ نے اس لڑکی کو بہت غصے سے دیکھا اور اپنے جھولے کے قریب آتے ہوئے بولی، میرا جھولا خالی کرو، مجھے جھولا جھولنا ہے۔ وہ لڑکی عالیہ کی ڈانٹ سن کر فوراً جھولے سے اتر گئی اور جھولا عالیہ کے حوالے کر دیا۔ عالیہ 5ویں جماعت میں پڑھتی تھی اور اپنی کلاس کی ایک تیز ذہن لڑکی سمجھی جاتی تھی۔ اپنی امی کے ساتھ بھی گھریلو کاموں میں مدد کرتی تھی، لیکن ہر مدد وہ اپنے موڈ کے مطابق کرتی تھی، اور آج بھی صبح سے اس کا موڈ خراب تھا۔ اس لیے آج اسکول سے چھٹی ہونے کے باوجود بھی وہ گھریلو ماحول میں اپنی امی کا ہاتھ نہیں بٹا رہی تھی، بس صبح ہی سے اپنے پسندیدہ جھولے پر جھول رہی تھی۔ یہ جھولا پسندیدہ یوں تھا کہ اسے عالیہ نے اپنے ابو سے فرمائش کر کے بنوایا تھا۔ وہ اپنے بہن بھائیوں کو بھی اس جھولے کے قریب نہ آنے دیتی تھی، اور جب موڈ اچھا ہوتا تو یہ اور بات تھی کہ اپنے بھائیوں کو جھولے کے قریب آنے دیتی تھی۔ اور جب آج یہ اجنبی لڑکی جھولے پر بیٹھی جھولا جھول رہی تھی تو یہ عالیہ کو دیکھ کر بہت غصہ آ گیا۔ عالیہ کے ڈانٹنے پر اس لڑکی نے جھولا تو فوراً خالی کر کے عالیہ کے حوالے کر دیا، لیکن یہ لڑکی آئی کہاں سے تھی؟ غصے میں عالیہ نے یہ سوچا بھی نہیں تھا۔ عالیہ اپنے پسندیدہ جھولے پر بیٹھ کر تیز تیز جھولے لینے لگی، اور پھر اچانک کچھ دیر بعد عالیہ یکایک چونک گئی۔ اس نے اس اجنبی لڑکی کو غور سے دیکھا۔ جھولے کی تیز ہلکوریں سست ہونے لگیں۔ عجیب سی بات تھی کہ وہ اجنبی لڑکی سامنے گھاس پر بیٹھ کر عالیہ کو جھولا جھولتے دیکھ رہی تھی۔ اس کے دیکھنے میں عالیہ کے لیے پیار، محبت اور چاہت محسوس ہو رہی تھی۔ عالیہ نے سوچا، میرے خیال میں اس لڑکی کو پہلے میں نے کبھی نہیں دیکھا ہے۔ عالیہ کے موڈ نے یہ سوچتے ہی پلٹا کھا لیا۔ اب اسے اس اجنبی لڑکی پر پیار سا آ گیا۔ وہ جھولا روک کر اس لڑکی کی طرف بڑھی اور بولی، تمہیں میرا جھولا پسند ہے؟ آؤ اب جھولے کی باری تم لے لو، اور میرے غصے کو محسوس نہ کرنا، میں معذرت کرتی ہوں۔ وہ اجنبی لڑکی عالیہ کے یہ بات سن کر مسکرانے لگی اور بولی، میں بہت غریب لڑکی ہوں، میرے گھر ایسا جھولا نہیں ہے، تم میرے ساتھ دوستی کر لو اور روزانہ مجھے جھولا بھی جھولنے دیا کرو۔ دوستی کا سن کر عالیہ نے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھا دیا۔ اجنبی لڑکی نے عالیہ کا ہاتھ نرمی سے اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ عالیہ بولی، مجھے تمہاری دوستی قبول ہے اور میرا جھولا بھی تمہارے لیے حاضر ہے، جب تمہارا جی چاہے آ کر جھولا جھول لیا کرو۔ وہ دونوں باتیں کر رہی تھیں کہ عالیہ کو اپنی امی کی پکار سنائی دی۔ وہ کسی کام کے لیے عالیہ کو بلا رہی تھیں۔ اپنی امی کی پکار پر عالیہ کا چہرہ بگڑنے لگا۔ اجنبی لڑکی نے یہ دیکھا تو فوراً کہا، دیکھو ایسا نہ کرو، ہم دونوں امی کی طرف چلتے ہیں، تمہیں اپنی امی کے ساتھ گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹانا چاہیے۔ عالیہ نے اجنبی لڑکی کی طرف حیرت سے دیکھا، کیونکہ اس لڑکی کا لباس اب رنگ بدلنے لگا تھا، لیکن اجنبی لڑکی تیز تیز قدموں سے چلتے ہوئے عالیہ کی امی کی طرف جانے لگی۔ عالیہ کو بھی اس کا ساتھ دینا پڑا۔ اجنبی لڑکی نے عالیہ کی امی کے قریب جا کر سلام کیا۔ عالیہ کی امی نے سلام کا جواب دیا اور اجنبی لڑکی کو ہاتھ سے پکڑ کر ساتھ بٹھا لیا۔ عالیہ کی امی نے کہا، تم ضرور عالیہ کی دوست ہوں گی۔ لڑکی نے جواب میں کہا، جی میں آج ہی عالیہ کی دوست بنی ہوں۔ دراصل مجھے عالیہ کا جھولا بہت اچھا لگا تو میں جھولے پر کچھ دیر جھولنے آ گئی تھی۔ یہاں پر بھی وہی حیرت انگیز بات ہوئی کہ اس اجنبی لڑکی کے لباس نے رنگ بدلا۔
یہ لڑکی جب سے عالیہ کے جھولے کے قریب نظر آئی تھی اس وقت سے اس کے لباس نے تیسری بار رنگ بدلا تھا۔ پہلی بار اس کے کپڑوں کا رنگ نیلا تھا، دوسری بار سبز ہوا اور اب ہلکا آسمانی کلر ہو گیا تھا۔ یہ دیکھ کر عالیہ حیرت بھری آواز میں بولی، یہ کیا ہو رہا ہے؟ تمہارے کپڑے رنگ کیوں بدل رہے ہیں؟ عالیہ کی امی عالیہ کی بات پر مسکرانے لگیں اور پھر بولیں، میری بھولی بیٹی، یہ تمہاری دوست پری ہے اور پرستان سے آئی ہے۔ عالیہ کی امی کی اس بات پر اجنبی لڑکی اور عالیہ دونوں حیران رہ گئے۔ وہ اجنبی لڑکی بولی، یہ آپ نے کیسے جانا کہ میں پری ہوں؟ عالیہ کی امی نے کہا، وہ ایسے کہ میں جب چھوٹی تھی اور عالیہ کی عمر کی تھی تو میری بھی ایک پری دوست بنی تھی۔ اس کا نام سونا پری تھا۔ بعد میں اسے ایک دیو اغوا کر کے لے گیا تھا۔ دیو سے ایک نیک جن نے اسے آزاد کرا لیا تھا اور پھر اس جن سے اس کی شادی ہو گئی تھی، اور پھر سونا پری شادی کے بعد مجھ سے کبھی نہیں ملی۔ ہاں، میری شادی پر ایک خوبصورت تحفہ اس نے ضرور بھیجا تھا۔ یہ تحفہ ایک خوبصورت قالین تھا جو کافی عرصے سے میرے کمرے میں بچھا ہوا ہے اور ذرا بھی خراب نہیں ہوا۔ سونا پری نے مجھے پریوں کو پہچاننے کی نشانیاں بتا دی تھیں۔ ان نشانیوں سے میں نے تمہیں دیکھتے ہی پہچان لیا تھا۔ عالیہ نے یہ سب سن کر امی سے کہا، امی جان، آپ اتنی گہری ہیں، ہمیں تو آپ نے کبھی یہ پری وغیرہ کے بارے میں نہیں بتایا۔ یہ میرے دوست پری بھی مجھے کہہ رہی تھی کہ میں غریب لڑکی ہوں اور میرے گھر ایسا جھولا نہیں ہے۔ وہ اجنبی لڑکی جو دراصل پری تھی بولی، ہم پریاں آسانی سے خود کو انسان پر ظاہر نہیں کرتے، لیکن تمہاری امی نے مجھے پہچان لیا۔ تمہاری امی بہت سمجھدار اور اچھی ہیں، تمہیں اپنی امی کی قدر کرنی چاہیے۔ کچھ دیر بعد وہ پری اب رخصت ہونے لگی۔ عالیہ نے اس سے کہا کہ وہ پھر کب اس سے ملنے آئے گی، تو پھر پری نے کہا، میں تب تم سے ملنے آؤں گی جب تم اپنے آپ کو بدلو گی، اپنی امی جان کے ساتھ گھر کے کاموں میں مدد کرو گی اور اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ اچھا سلوک اور انہیں اپنے جھولے پر جھولنے کی باری دو گی۔ اس کا وعدہ کرو تو میں تمہیں مستقل ملنے آؤں گی۔ عالیہ نے بے اختیار پری کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا، میں وعدہ کرتی ہوں کہ میں اچھی لڑکی بنوں گی، سب کے ساتھ اچھے انداز سے پیش آؤں گی۔ عالیہ کی یہ بات سن کر پری کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی اور بولی، ٹھیک ہے، میں پھر تم سے ملنے آؤں گی۔ ہم کو وہ بچے بہت اچھے لگتے ہیں جو بڑوں کا کہنا مانتے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے اس لڑکی کا روپ بدلنے لگا۔ وہ لڑکی کچھ دیر میں پری بن چکی تھی اور پھر وہ پرواز کرتے ہوئے آسمان پر عالیہ اور اس کی امی کی نگاہوں سے دور ہوتے ہوتے تارا بن کر غائب ہو گئی۔ دوستو، ایسے واقعات اور اسٹوری سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ شکریہ۔